السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، آج کا جو میرا عنوان ہے، وہ بہت ہی حساس عنوان ہے۔ اخلاق کی انحطاط کے بارے میں۔ موجودہ دور میں اخلاقی پستی کا رونا سب روتے ہیں، نہ کہ موجودہ دور میں اخلاقی گراوٹ اور مسلمان۔ اس کے تعلق سے میں بات کروں گا۔ امید کہ میرے باتوں کو آپ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے مشورہ سے بھی نوازیں گے، چونکہ یہ ویڈیو وغیرہ جو بنانے کا سلسلہ ہے یہ میرا اسٹارٹنگ پیریڈز۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی طرح اپنی آواز کو آپ تک پہنچاؤں، اور سوشل میڈیا چونکہ اپنے پیغام کو دوسروں تک اچھی طریقے سے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے میں نے اس فیلڈ کو ابھی چنا ہے۔ اخلاق کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور یہی وہ اخلاق ہے جو انسانوں کو جانوروں سے کیا کرتی ہے؟ الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ اصل چیز اخلاق ہے، یہ عمدہ صفات پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ درست ہو اور صحیح نہج پر کام ہو تو قوموں کے وجود اور قوموں کا استحکام اور قوموں کا جو انحصار ہوتا ہے اسی اخلاق پر ہوتا ہے۔ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم جو ہے براہ راست کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ متاثر ہوتی ہے۔ جس معاشرہ میں اخلاق ناپید ہوں وہ قوم کبھی بھی مہذب نہیں ہو سکتی، وہ سماج کبھی بھی جو سویلائز نہیں ہو سکتا۔ جس معاشرہ میں اخلاق کی کوئی قیمت نہ، وہ قوم کبھی عروج تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آج بھی جس قوم کے پاس جس طریقے سے اخلاق ہیں وہ قوم جو ہے عروج پر ہیں اور وہ ترقی کر رہی ہیں۔ یہ اسلام بھی جو پھیلا ہے نا، یہ تو نفرت پھیلانے والے کچھ بھی بول کر نفرت پھیلاتے ہیں، مگر ہندوستان میں رہنے والی جو قوم ہے بہت اچھی قوم کہی جاتی ہے۔ کبھی اس پر سیریز وائز بات بھی کریں گے، گفتگو کریں گے، مگر یہ ہندوستان جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں کے رہنے والے لوگ ہمیشہ اچھی چیزوں کو قبول کرتے آئے ہیں، اور اخلاق اچھی چیز ہے تو باہر سے جو لوگ بھی یہاں آئے، چاہے تاجر آئے، اسلام پھیلانے والے آئے، یا کسی بھی طریقے سے اور بھی لوگ آئے، تو ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیے۔ لیکن آج آپ سے الگ ہو رہے ہیں، ہم سے وہ دور بھاگتے، ہم پر وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ وجہ یہ اخلاقی انحطاط ہے۔ اخلاق کا وجود آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت اخلاقی گراوٹ کے جو اسباب ہیں وہ صرف میں کچھ پوائنٹس کے تحت گفتگو کروں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جہالت ہے۔ یہ جہالت سے مراد صرف وہ جاہل نہیں جو اے سے لے کر زیڈ تک نہیں پڑھے ہوں، وہ جاہل نہیں جو صرف الف سے لے کر یا تک جو ہے مدرسے میں جا کر حاصل نہ کیے ہوں، وہ تو ان کی نادانی ہے یا ان کو مواقع حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اسکولز، کالج، مدرسوں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، ڈگریاں، سندیں اور سرٹیفکیٹس لیتے ہیں اور اچھی سیلری اور اچھے ذریعہ معاش کو اپناتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان کی بھی تربیت صحیح نہج پر نہ ہو، اگر ان کی تربیت نہ ہوئی ہو، اگر انہوں نے تربیت حاصل نہ کی ہو، تو ان کے اندر بھی جہالت رہ جاتی ہے۔ اور یہ جہالت جو ہے حقیقت پر کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی ہے اور انسانوں کو گمراہی اور بے راہ روی کی طرف بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ اگر انسان صرف ذریعہ معاش کے لیے یہ سب چیزیں، ڈگریاں کا حصول بنا لے، یہ چیز تو جانور بھی کرتے ہیں، اور اچھی خوراک کا وہ انتظام اپنے لیے کر لیتے ہیں۔ دوسرا جو اہم سبب ہے اخلاقی بگاڑ کا، وہ غربت ہے۔ ایک تو لوگ اپنے معیار کو بنانے کے چکر میں اچھے کام کو بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، انجام دیتے،
کہ جس سے اس کے کچھ انکم ہو جائے اور اپنی زندگی اور پالن پوشن کے لیے انتظام کر لیں، اس لیے وہ غریب سے غریب تر بھی ہوتے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو مواقع حاصل نہیں ہیں۔ اگر بیسک ریکوائرمنٹس، بیسک لائیولیہوڈ، بنیادی ضرورت کھانے پینے رہنے کے لیے اگر ضرورتیں پوری نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ایسے گناہ بھی کر بیٹھیں گے لوگ جس کے یوزول ڈیز میں، معمولی دن میں آپ توقع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دل و دماغ میں جو اضطراب اور بے چینی ہے اس کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے اور اخلاقی انحطاط کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ عیش و عشرت ہے۔ جس طرح غربت کا ایک اہم رول ہے اخلاقی گراوٹ کا، اس طرح عیش و عشرت بھی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ایسے لوگ جن کو ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں، وہ دنیاوی زندگی کے لذت سے فائدہ حاصل کرنے اور ہر طرح کی سہولیات میسر ہونے کے بعد جو ہے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں اخلاقی طور پر کچھ بھی پوائنٹس نہیں آتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی پستی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں جو ممالک، ان ممالک کے بارے میں آپ غور سکتے ہیں جو خبریں آتی رہتی ہیں، اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے کئی میدان وہاں بھی کھل گئے، جس سے بے حیا اور بے شرمی کو جو جگہ مل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ دولت کی ریل پیل ہے۔ جس میدان میں مہارت ان کو حاصل کرنی چاہیے اس میں حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے مجبور و بے بس بنے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے، سماج میں انصاف کا نہ ہونا ہے، عدل کا نہ ہونا ہے۔ وہ سماج جس میں انصاف اور عدل ہوتا ہو، وہ سماج جس میں برابری اور مساوات کے طور پر فیصلے ہوتے ہوں، کبھی بھی جو ہے وہ اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار نہیں ہو سکتا، متاثر کی گراوٹ سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ جو عدل انصاف نہیں کرتے سماج میں اور وہ ذمہ دار ہیں، یا فرد طور پر آپ کسی حیثیت سے اپنا کہیں اثر رکھتے ہیں اور آپ عدل سے کام نہیں لیتے، اگر بلا رو رعایت کے طور پر جس کا جو حق ہے وہ حق آپ نہیں دے پاتے ہیں تو نتیجہ میں بہت ساری خامیاں وجود میں آ جاتی ہیں، بہت ساری برائیوں کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں۔ کہ انحطاط کے اور بھی بہت سارے ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں، مگر یہ چار مین ہیں۔ اسی عروج تک زوال ہے، چونکہ اخلاقی گراوٹ ایک زوال ہے، اس زوال سے عروج تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ زبان سے اور دل سے اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کریں ہر جگہ، چاہے آپ جس حال میں ہوں، جس پوزیشن میں ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اوپر مسلط کیے رکھیں۔ جب خوف ہوگا، ڈر ہوگا، رضا الہی مقصود ہوگا، تو آپ جو ہے اپنے مقصد سے ہٹیں گے نہیں اور اخلاقی پستی کا آپ شکار نہیں ہوں گے، اخلاقی زوال سے آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف کسی بھی تنظیم کو اور کسی بھی حکومت کو صرف اخلاقی انحطاط کا ذمہ دار نہ مانیں۔ فرداً طور پر، انفرادی طور پر آپ خود اپنے آپ کو ذمہ دار مانیں۔ ہم خود اپنے آپ کو کیا کریں؟ ذمہ دار مانیں۔ اس کے لیے اخلاقی گراوٹ کے جو بھی عوامل ہیں یا جو بھی عوامل ذمہ دار ہیں، ان عوامل کے خلاف سیاسی اور کمیونٹی کے طور پر ہر طرح کے سیاسی اختلافات سے اٹھ کر کیا کریں؟ ایک منظم اور متحرک تحریک چلائیں، مومنٹ چلائیں، جس میں ہر طبقے کی شمولیت ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے جین دھرم کے ماننے، یعنی کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ ہر مذہب سکھاتا ہے کہ آپ اخلاق کے کیا کریں؟ پابند رہیں، مورلٹی آزادی آپ کو حاصل ہو۔ اس کے لیے آپ اصلاح جو اپنے گھر سے شروع کریں، صرف دوسروں کو مخاطب نہ بنائیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر آپ بہت زیادہ توجہ دیں، پرشکشن پر توجہ دیں، اور غربت کے خاتمہ کے لیے کوششیں کریں۔ اس کے لیے جو بھی ذرائع ہیں اور وسائل ہیں اس کو اختیار کریں، اور معاشرتی طور پر، سماجی طور پر جو عدل کا فقدان ہے، جو عدل جو ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے،
عدل انصاف کا قیام کریں اور عدل انصاف کے کمیونٹی کے قیام کے لیے جس کے بھی مدد کی ضرورت ہو ان سے مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی انحطاط سے بچائے اور ہمیں اس گراوٹ کو دور کرنے کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ جے ہند، جے بھارت۔